کیپٹن ریٹائر صفدر کا کہنا تھا کہ پرویز مشرف نے آئین توڑا اور ملک کے منتخب وزیر اعظم کو ہٹایا اور فوج کو یرغمال بنایا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما کیپٹن ریٹائر صفدر نے احتساب عدالت کے باہر ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندگان سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا، خاقان عباسی 22 کروڑ عوام کا وزیر اعظم ہے۔ جب 22 کروڑ نہیں مانتے تو ایک شاید خاقان عباسی کے ماننے سے کیا فرق پڑے گا؟ وہ تو ریفلیکٹ کر رہے ہیں نا لوگوں کی سوچ۔ میں تو پہلے دن سے نہیں مانتا ہوں۔ اس چیئرمین سینٹ کو اس لیے لایا گیا ہے کہ جی یہ چیئرمین سینٹ ہوگا، پھر ہم دھونس دھاندلی کے ذریعے ایک الیکشن کروائیں گے جو عوام نے نہیں ماننا، پھر ہم پرویز مشرف کی استثناء کے لیے پارلیمنٹ میں آئیں گے تو دونوں طرف سے ایک آئین شکن جرنیل کو بچایا جائے گا۔ اصل کہانی یہ ہے، آپ لوگ پیچھے ذرا جاتے نہیں ہیں چیئرمین سینٹ کے لیے اتنے بڑے پاپڑ کیوں لے لے کہ کیوں بلوچستان میں ڈسٹربنس ہوئی، کیوں بلوچستان میں چلا کام عدم اعتماد کا، کون تھا اس کے پیچھے؟ یہ ساری حقائق آپ کو معلوم ہے، آپ کیوں نہیں اس کو منظر عام پہ لاتے؟ مشرقی پاکستان میں بھی اسی طرح کی خاموشی رہی، لوگوں نے حقائق بیان نہ کیے، اور پھر ایک دن دیکھا کہ جی آج 16 دسمبر ہے اور پاکستان ٹوٹ گیا ہے اور بنگلہ دیش بن گیا۔ ان حقائق کو سامنے لائیں کہ کیا تماشا ہو رہا ہے عوام کے ساتھ، کیا ہو رہا ہے، کیا کون کر رہا ہے، کیسے کر رہے ہیں۔ کہ اب ہر گھر میں ایک سوشل میڈیا کا رکن بیٹھا ہوا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی ایک سوچ ہے، اب سوچوں پہ پابندی نہیں ہو سکتی۔ شاید خاقان عباسی صاحب نے جو بات کی ہے وہ 22 کروڑ کر رہے ہیں کہ چیئرمین سینٹ کو نہیں مانتے، غلط طریقے سے آیا، کس کی سیڑھی پہ چڑھ کے وہ آیا، کیوں کوئٹہ میں ساری سازش تیار ہوئی، بلوچستان سے یہ سازش چلی۔ چیئرمین سینٹ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کیپٹن صفدر کا کہنا تھا، ہم تو چاہتے ہیں جی صدر بھی بلوچستان سے ہو، چھوٹے صوبوں کے حقوق 18ویں ترمیم میں جس طرح دیے ہیں ہمیں تو سیاست میں بھی دینے چاہیے۔ یہ تو بلوچستان کے ہمارے بھائی ہیں، ان کی بھی باقاعدہ نمائندگی ہونی چاہیے، اور اس طریقے سے نہیں ہونی چاہیے۔ وہ عوامی ووٹ کی طاقت سے آئیں، عوامی ووٹ کی طاقت سے جائیں۔ آج لوگ بلوچستان کا دکھ بیان کر رہے ہیں تو بگٹی کو کس نے شہید کیا؟ ظفر اللہ خان جمالی بلوچی وزیر اعظم آئے تو تذلیل کر کے ان کو گھر بھیج دیا گیا، تو اس وقت ان کو بلوچستان کا دکھ درد نہیں یاد آتا؟ اور پھر جب ان لوگوں کو فارغ کرتے ہیں، ان لوگوں کو شہید کر دیتے ہیں، تو اس وقت ان کو دہشت گرد بنا چھوڑتے ہیں، اس وقت نائل بنا چھوڑتے ہیں، نالائق بنا چھوڑتے ہیں۔ تو جب اپنا مقصد حل کرنا ہے تو اس وقت یہ پہلے جواب دیں نا، دیں، اور ظفر اللہ خان جمالی کو ٹائم کیوں نہیں پورا کرنے دیا، کیوں استعفیٰ لیا تھا گھر میں؟ بلوچستان کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما نے کہا، یہ میرا خیال ہے کریڈٹ بلاول صاحب کو جاتے جو بنو گئے تھے، اور انہوں نے بڑی ہمت کی، اور میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ بنو جیسی جگہ پہ جا کے انہوں نے جلسہ کر دیا۔ سارے کریڈٹ ان کے ہی ہیں، جو جھک کیا کریڈٹ اس کی کھاتے ہیں۔ تھینک یو۔ خان صاحب نے جانے دیا راحیل شریف صاحب کے کہنے پہ، تو اس وقت کوئی آپ نے آواز نہیں اٹھائی کہ کیوں جانے دیا جا رہا ہے؟ آواز کی بات نہیں ہے، نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی جنہوں نے انیشیٹو لیا، اور مشرف کے خلاف جو اس نے ایک چھوٹی سی مارشل لا لگائی تھی، بظاہر تو چھوٹی تھی، اور اس پہ انہوں نے درخواست گزار بن کے گئے۔ تو مشرف جس طرح نکلا وہ مشرف کو بھی پتہ ہے، تو باقی لوگوں کو بھی پتہ ہے، اور میاں نواز شریف صاحب کو آج بھی سزا سی بات کی دی جا رہی ہے کہ ہم نے تو کافی ایڑیاں رگڑی تھیں کہ نواز شریف صاحب مشرف کو چھوڑ دیں، مگر نواز شریف صاحب نے کہا میرے ذات کے جہاں معاملات تھے میں نے چھوڑ دیا۔ مگر جو شخص 2 دفعہ آئین توڑ گیا، پہلی دفعہ اس کو ایک منتخب وزیر اعظم نے ڈسمس کیا، اور اس نے فوج کو بھی ٹیک اوور کر لیا اور حکومتوں کو بھی، اور آئین کو بھی توڑ دیا۔ وہ پاکستان سے نکلنے میں مدد کس نے کی؟ مدد مشرف کی جو ابھی بھی باقیات کام کر رہی ہے انہوں نے مدد۔ کون ہے وہ باقیات؟ یہ تو شاہ صاحب آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں اگر ایوب خان سے گنوں، جنرل ضیاء الحق سے گنوں، جیہ سے گنوں، مشرف سے گنوں، تو پھر میں تو سارا دن یہ لسٹ گنتا ہی رہوں گا، مگر مادر ملت کی روح یہ کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ بہت زیادتی ہوئی۔ یہ ہے خبر کا جہاں، اور آپ دیکھ رہے ہیں TNN TV۔